الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذوقار، ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے ہاں جو پسندیدہ کلمات ہیں کہ ہمیں زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الکلام اربع، افضل کلام وہ چار ہیں۔ نمبر ایک سبحان اللہ والحمدللہ، دو ہو گئے، ولا الہ الا اللہ، یہ تین ہو گئے، اور واللہ اکبر، یہ چار ہو گئے۔ یہ چار کلمات اللہ کے کلام میں افضل ہیں، یعنی ورد و وظائف کے اعتبار سے، اللہ کا ذکر کے اعتبار سے کہ جو ہم فردن فردن کرتے ہیں۔ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ کو جو محبوب کلام ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات جو ہے افضل ترین کلام میں سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو جو ہے وہ کرتے رہا کریں۔ تو یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث بھی ہے یہ، تو یہ چلتے پھرتے ہمیں اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، اور جب ان کلموں کو میزان پر رکھا جائے تو پھر میزان پر وہ بھاری ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو رحمان کو بڑے ہی محبوب کلمے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب کلمے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھیں، یقین جانیے اللہ کو یہ بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ تسبیح کرنے والا جب اپنے رب کریم جل جلالہ کی معرفت کا تصور کرتا ہے تو اسے تمام ممکنات مخلوق کی صفات سے منزہ اور برتر سمجھتا ہے، تو پھر جب اس کی نعمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی حمد و ثنا میں اپنے عجز و انکسار کا اعتراف کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ اس کلمے میں رب کریم کی تنزیہ اور پاکی کا بیان ہے، یعنی تمام نقص اور نقصان سے وہ ذات بالا و منزہ ہے، ممکنات کی صفات کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس میں صفات جلالیہ و کمالیہ کی تعریف ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تو اس میں خالص توحید اور استحقاق عبادت اور صفات فردانیہ مذکور ہے۔ واللہ اکبر اس میں اس کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے۔ ولا احصی ثناء علیک کما ینبغی، فرمایا حمد و ثنا انسان سے ممکن نہیں ہے، لیکن جب یہ انسان ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تو ہی ہمارا یکتا رب ہے، تو ہی ہمارا وحدہ لا شریک پروردگار عالم ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ واللہ اکبر میں اس کی بڑھائی
اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے انسان اپنی عجز و انکساری کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اس کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اسی کے لیے حمد بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کبریائی بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی الوہیت اور الہیت کا بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے بندے کی عجز و انکساری کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کو بڑے محبوب کلام ہے، تو ہمیں اکثر اوقات میں جو ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے ان کلمات کا ذکر بدرجہ بہتر ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص مجھے دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ مجھے اگر کوئی دے دے تو یہ کلمات، ان کلمات کا پڑھنا میرے محبوب کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔